السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ واجد اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان عائشۃ للبنات کے محتمم جناب قاری عبدالواحد صاحب ہیں۔ آج ان سے حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ کہ اگر ہم 2020 کی بات کریں تو کافی ہمارے علماء جو ہیں اس دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مفتی نعیم صاحب کی بات کریں، اس کے بعد حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کی بات کریں، یا آج ہم منور حسن صاحب کی بات کریں، یہ سارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں اس 2020 جو سال تھا اس کے اندر کافی علماء اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر دیکھا جائے جس طرح آپ نے کہا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اسی طرح جو سابقہ امیر تھے جماعت اسلامی منور حسن صاحب وہ بھی، اس کے علاوہ جو پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یعنی کہ دیگر اور بھی علماء کرام اس مہینے میں اس 2020 سال کے اندر چلے گئے۔ یہ سال ایک قابل افسوس اور قابل وہ تھا۔ یہ اگر ہم بات کریں حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیں پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان کے لیے میں پہلے تو تعزیتی الفاظ کہوں گا کہ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، حضرت پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑی ہستی تھی، اور دین کا ہمارے لیے بہت بڑا ایک وہ تھا۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ پنڈی چوڑ چوک کے اندر ان کا ایک صدیق اکبر کے نام پہ مسجد اور مدرسہ تھا، وہاں پہ ہزاروں کی طالب علم تھے، وہ وہاں سے ان کی فراغت ہوئی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب ہمارے ہاں ترنول میں آئے، دارالعلوم زکریہ کے اندر یہاں جگہ لی، اور جگہ لینے کے بعد جو ادارہ تعمیر کیا، الحمدللہ آج سینکڑوں طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ہر سال کے اندر سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے سروں سے یوں سمجھے کہ ایک سایہ بھی تھا، اور خصوصاً جو پنڈی اسلام آباد کے علماء کرام تھے، اس وقت ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک یتیم ہو چکے ہیں، کیونکہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی جس وقت تھے تو ہمارے سروں کے اوپر تھے، تو اللہ کے ہمارے ساتھ مدد بھی تھی، اور پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی کی بہت برکات تھی۔ جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو 2-3-4 دنوں سے بہت ہم بھی علماء کرام ہیں، عوام الناس ہے، تمام ایک غم زدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا فیض تھا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے جس طرح دارالعلوم زکریہ کے اندر بہت بڑا فیض، اسی طرح پوری دنیا کے اندر پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اور ان کا صرف ایک مشن تھا کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے، اور زیادہ سے زیادہ کہیں بھی وہ جاتے تھے پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی وہ ذکر کا زیادہ سے زیادہ اور درود شریف کا ورد وہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ تو آج وہ ہستی ہم میں نہیں ہے، یقیناً کہ یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے اور قابل غم ہے، اور وہ اگر ہوتے آج اس دنیا میں تو ہمارے استاد جی تھے مفتی اویس صاحب، ان کے الفاظ تھے پچھلے دن، انہوں نے کہا کہ ہم چلے جاتے تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن حضرت جی یہاں ہوتے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو پہلے باپ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، بعد میں اس طرح آتے۔ اب جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اگر یا تو پہلے باپ چلا جائے گا، یا تو بیٹے چلے جائیں گے، یا تو ماں چلے جائے، اسی طرح ایک آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی نہیں۔ اگر کاش آج ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں ہوتے تو بس بہت غم کا دن ہے آج ہمارے۔ ان کی بات کی جائے وہ زیادہ تر ختم نبوت میں بات کرتے تھے۔ جی یہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشن تھا، ختم نبوت پہ، اور خصوصاً وہ قادیانیوں کے بارے میں ہر اس پلیٹ فارم پہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ وہ ختم نبوت پہ بات کرتے تھے، اور ختم نبوت
انہوں نے میں نے ان سے سنا تھا کہ ماشاءاللہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی بہت دفعہ ہوئی ہے. تو یقیناً کہ جو ختم نبوت کا کام کرے پھر اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ان کی زیارت نہ ہو. تو ختم نبوت پہ ہر اسٹیج پہ وہ ختم نبوت کا دفاع کیا تھا اور کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. اگر ہم ان کی جنازے کی بات کریں تو اس وقت میں نے آپ سے بھی سنا تھا کہ آپ پشتوں میں لوگوں کو راستہ دکھا رہے تھے کہ کس کس جگہ پہ آپ نے جانے. تو ان کے جنازے کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے زیادہ لوگ تھے اس کی جنازے. جی اگر جنازے کی بات کی جائے تو جنازے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد، اگر ہم کہیں ہزاروں کی تعداد یا لاکھ بھی کہیں تو لاکھوں کی بھی ہو سکتے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے لگ بھگ انہی کے اتنے ہوں گے، لیکن یوں ہی کہہ دیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو جنازہ اصل میں اس کے اندر اگر تھوڑی سی تبدیلی نہ ہوتی نا تو یقیناً کہ یہ لاکھوں کا جنازہ تھا. لیکن تھوڑی سی ٹائمنگ پہلے اعلان جب کروایا گیا تو وہ رات 10 بجے کا تھا. پھر اس کے بعد جب فوراً 6 بجے کا کر دیا، 6 بجے سے یعنی کہ 40 منٹ تو کم از کم صفیں باندھنے پہ ان کا ہوا. تو بس ایسے بزرگوں کے جو دنیا اللہ رب العزت کا جو کام کرے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرے تو ان کے لیے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ماشاءاللہ میں نے آپ کو بھی وہاں آپ کے پروگرامات بھی میں نے دیکھے تھے لوگوں سے، تو اس کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوا تھا. تو لاکھوں کی تعداد ہم کہہ سکتے ہیں، ہزاروں بھی نہیں کہہ سکتے. جی اگر ان کی ہم خبر کی بات کریں، کس جگہ پہ ان کا جو خبر مبارک ہے وہ کھودا گیا اور کس قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا، کیونکہ کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کوئی آنا چاہے تو. دیکھیے جی، پیر صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو قبر مبارک ہے وہ دارالعلوم زکریا ترنول جو ڈوکپراچا میں ان کا ادارہ ہے، وہاں جو دارالعلوم زکریا کا جو مین دروازہ ہے، گیٹ، اس کے سامنے ہے بالکل. ان کی والدہ ماجدہ کی بھی وہاں ہے، اور ان کے ساتھ یعنی کہ پیر صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 قبریں اور ہیں، اور پیر صاحب کی قبر وہیں بالکل دارالعلوم زکریا کے مین دروازے میں وہیں ہے. اگر کوئی آنا چاہیں، یہاں تک کہ ہم نے الحمدللہ موبائل آج کل تو فیس بک کا دور ہے، ہم سنتے رہے کہ ان کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں خود جا کے میں نے اب جب دیکھا یقیناً کہ ان کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے ایسے کامل ولی اور تھے. چلو، آپ نے ان کی بات سنی، ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا. وہ بہت بڑی ہستی تھی، اور اگر ہم اسلام آباد راولپنڈی کی خاص طور پہ بات کریں تو یہاں کے لوگ جو کافی یتیم ہو چکے ہیں. قاری صاحب نے جیسے بتایا کہ علماء کرام اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یتیم ہو چکے، کیونکہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہوتا تھا. اگر ہم بات کی جائے پاکستان میں ہر جگہ پہ دہشت گردی تھی، جتنے لوگ مر چکے، لیکن ہم اسلام آباد پنڈی کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ امن میں تھی. اسلام آباد پنڈی کے امن کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ علماء کرام ہیں جو رات کو جاگتے تھے اور خدا سے ان لوگوں کے لیے مانگتے تھے. 20 کی اگر ہم بات کریں تو بہت بدقسمت سال تھا ہمارے لیے. کافی ہمارے علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ کرے کہ ان کے متبادل ہمیں اور علماء کرام اس طرح دے دیں کہ ہماری زندگی اس سے بھی اچھی گزرے اور اسلام آباد راولپنڈی کی زندگی اس سے بھی بہتر ہو جائے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.